من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطت بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مقتدانا هادينا بالقاسم محمد صلی وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري عظمتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو محمد إلا رسول صلوات محمد وعلى قرآن مجید کی الفاظ والالفاظ اور اس کی فصاحت و بلاغت ارشاد اہلیت ہے. محمد کچھ نہیں مگر یہ کہ رسول. سرکار دو عالم کا تعارف اس شان سے پروردگار عالم قرآن مجید میں کرا رہا ہے کہ شخصیت محمد اگر جانی و پہچانی جا رہی ہے اور آج اگر ہم سرکار کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں تو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے، یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے. بندہ ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے، نبی ہونا اور ہے، افضل نبی ہونا، افضل انبیاء ہونا، خاتم المرسلین ہونا، یہ ایک الگ فضیلت ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک دستور ہے، ان کی زندگی کا ایک طریقہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے فرصت میں جس ہستی کو یاد کرتے ہیں اسے خدا کہا جاتا ہے. سب سے پہلا تذکرہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو خدا کا ہوتا ہے. یاد اگر کسی کو کیا جاتا ہے تو خدا کو کیا جاتا ہے. تعریف اگر کسی کی جاتی ہے تو خدا کی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ سب کے خدا اپنی اپنی دانش میں الگ ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کا خدا کچھ اور ہے بظاہر، اور دیگر مذاہب کے اپنے الگ ایک فکر ہے اور اپنے اپنے خداؤں کو مانتے ہیں. یہاں بحث یہ نہیں کہ کس کا خدا کون وحدہ یا شریک ہے اور کون واقعی واجب الوجود ہے اور کون خدا کہلانے کا حقدار ہے. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان صبح اٹھتے ہی جس کی تعریف کرتا ہے اسے خدا کہا جاتا ہے. اب وہ خدا جس شکل میں بھی ہو، کسی شکل میں ہو یا ہمارا عقیدہ کہ خدا کسی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ واجب الوجود ہے، وہ نہ کسی جگہ کا محتاج ہے اور نہ کسی مکان کا محتاج ہے. لیکن دستور یہی ہے انسان کا کہ سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. آپ گیتا کے الفاظ اٹھا لیں، آپ بائبل کھول لیں، آپ توریت کے اور آپ تعریف کر لیں، ہر جگہ خدا کی تعریف ہے، خدا کی حمد ہے، خدا کی ستائش ہے، خدا کے بارے میں تذکرہ ہے. یعنی دنیا کے تمام افراد کو جس کی تعریف کرنے میں لطف آتا ہے اسے خدا کہا جاتا ہے،
اور خدا کو جس کی تعریف میں لطف آتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے تھے محمد آواز کچھ ذرا سا چیک کر لیں. محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے. ہاں آپ بہتر. محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی ساری مخلوق کو جس کی تعریف کرنے میں لطف آتا ہے اسے خدا کہا جاتا ہے, اور اس خود خدا کو جس کی تعریف میں لطف آئے اس ہستی کا نام ہے محمد. کیا پہچانے گا کوئی؟ تعریف محمد, مقام محمد, منزلت محمد, وہ ہستی جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. اولو ما خلق اللہ نور, اسی کے الفاظ ہیں. سب سے پہلے جس کے نور کی خلقت ہوئی وہ سرتاج انبیاء ہیں, سردار انبیاء ہیں, ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. اور ہم انہیں معصوم بھی مانتے ہیں اور ہم انہیں کائنات میں خدا کے بعد سب سے عظیم المرتبت بھی مانتے ہیں. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو جائے کہ جب اول مخلوق ہے تو پھر ان کا نور کب خلق کیا گیا, انہیں کب پیدا کیا گیا, کب خلق کیا گیا, تو جہاں سے یہ سوال شروع ہوگا وہیں سے اس کا جواب بھی ملے گا. اور جواب یہ ہے کہ لفظ کب کا وجود نہیں تھا, یہ تھے. آپ آمادہ ہیں تو مجھے بس اشاروں میں ہی بات کرنی ہے, تفصیل نہیں جاؤں گا. جہاں سے یہ سوال شروع ہوا کہ نبی کا وجود کب سے ہے, جب اول مخلوق ہیں, پہلا نور ان کا خلق ہوا تو کب سے ہے, تو وہیں سے جواب یہ ہے کہ لفظ کب کا وجود نہیں تھا, یہ تھے. اگر یہ سوال ہو کہ یہ نور کہاں تھا تو حضور جواب یہ ہے کہ جگہ نہیں بنی تھی لیکن نور محمد. تو آپ کہیے گا پھر تھا کیا, تو معاملہ یہ ہے کہ تھا لازوال سناٹے, بے جان حروف, نہ حرف, نہ عبارت, نہ الفاظ, نہ مضامین, نہ ہم, نہ آپ, نہ کب, نہ کہاں, نہ کیوں, نہ کیسے, کچھ بھی نہیں تھا. پھر تھا کیا؟ خلق کرنے والا خدا تھا اور یہ آئینہ تخلیق پہ تھے. خلق کرنے والا خدا ہے, یہ آئینہ تخلیق پہ تھے. اور اب ہوا یوں کہ جس کے اندر خدا نے حمد کی صفت پائی اسے محمد بنایا, جسے اعلیٰ منزلوں پہ پایا اسے علی بنایا, جس کے اندر فاطر السماوات کا منظر پایا اسے فاطمہ بنایا, جس کے اندر صلح کی کیفیت کو جلوہ نما دیکھا اسے حسن بنایا, جس کے اندر صبر کی حقیقت کو جلوہ نما پایا اسے حسین بنایا. عزیزان گرامی, ہم انہی ذات والا صفات کو معصوم مانتے ہیں اور اپنا نمونہ عمل اور رول ماڈل مانتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہی ہے اور عقیدہ کامل بھی یہی ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو زمین سے عرش تک کا فاصلہ لمحوں میں طے کراتی ہیں. عبد کا معبود سے جو رابطہ ہے وہ انہی ہستیوں کی بدولت ہے, اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں کمال تک لے کے جاتی ہیں. اب کوئی ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان ہستیوں کا اپنا نمونہ عمل بناتے ہیں, رول ماڈل بناتے ہیں, کیا اس کے علاوہ کوئی ہستیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی ہستیاں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ان کے علاوہ کوئی ہستیاں نظر نہیں آتی جو ہر رخ سے باکمال ہوں اور ہر رخ سے بافضیلت ہوں. بھائی انسان کی شخصیت محدود ہے, اس کی طاقت محدود ہے, اور اس کی یہ جو طاقت ہے, جو قدرت ہے, جو صلاحیت ہے, ایک جگہ جا کے دم توڑ دیتی ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ انسان کا غیر معصوم ہونا. غیر معصوم ہونا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی کا امکان ہے, لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہیں, جہاں غلطی کا نہیں, اصلا ترک اولیٰ کا بھی احتمال نہیں دیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ ہم 1,24,000 انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں, لیکن ان کی عصمت میں اور محمد و آل محمد کی عصمت میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کہیے گا فرق کیا ہے, تو 2 جملوں میں سن لیجیے. یہ بھی معصوم ہیں, وہ بھی معصوم ہیں, لیکن دونوں کی عصمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. محمد و آل محمد عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, باقی دیگر انبیاء کرام عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں. عصمت کا معاملہ ہے دونوں طرف, ایک طرف عصمت صغریٰ ہے, ایک طرف عصمت کبریٰ. آپ کہیں گے حضور یہ فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی یہ بھی معصوم ہیں, وہ بھی معصوم ہیں,
یہ بھی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، انبیاء کرام یہ بھی نور سے پیدا کیے گئے، محمد محمد علیہ السلام، تو پھر فرق کیا ہے؟ معصوم یہ بھی، معصوم وہ بھی، نور سے ان کی بھی خلقت، نور سے ان کی بھی خلقت، ان کا بھی خالق خدا، ان کا بھی خالق خدا، خدا آواز دے گا، دونوں کی عصمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ فرق کیا ہے؟ تو اگر فرق آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ خدا نے آواز دی، سب سے بڑا فرق یہ ہے دونوں کی عصمتوں کے اندر کہ عصمت صغریٰ وہ ہے جہاں ان کے دامن کے اوپر کہیں نہ کہیں غبار ترک اولا بیٹھ سکتا ہے۔ پوری تاریخ ہے جو ایک لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں عصمت صغریٰ والے افراد کے دامن پہ ترک اولا کا دھبا لگ سکتا ہے، لیکن عصمت کبریٰ کی منزل پہ جو افراد بیٹھے ہیں یہاں ترک اولا کی بھی گنجائش ہے۔ فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ بس فرق ایسے ہی سمجھ لو کہ دونوں کی عصمتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء وہ ہیں 1,23,999 انبیاء، یہ جو معصوم ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ وہ ہیں جو وہی کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے۔ اگر لفظوں پہ غور کر لیا تو بات پہنچ جائے گی۔ انبیاء کی عصمت میں، اہل بیت کی عصمت میں، محمد والے محمد کی عصمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا انبیاء وہ ہیں جو وہی کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو بول دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ جو کہ صلوات علی محمد انبیاء وہ ہیں جو وہی بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو بول دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ انبیاء وہ ہیں یہ ادھر ہی جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جدھر جاتے چلے جاتے ہیں حق ادھر چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ خطابت نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، الحق مع علی و علی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر جائے گا جدھر علی چلے جائیں گے۔ لہذا کمالی یہ اہل بیت کی عصمت و طہارت کا دونوں کی عصمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا وہاں غبار ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن یہاں ترک اولا کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب اگر میں نظم میں آپ کے سامنے بات پیش کروں تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی، نظم میں سن لیجیے اور 4 مصروں میں اس کا پورا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بنارس کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا، بہت خوبصورت مصرے انہوں نے کہے اور جاویدہ مصرے جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، انہوں نے مصرے آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چوتھے مصرے میں پورا اہتمام ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ عصمت کبریٰ کی منزل کیا ہے، عصمت صغریٰ کی منزل کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ نذیر بنارسی صاحب کہتے ہیں، مصرے بطور خاص ہے، توجہ سے سنیے گا۔ نذیر بنارسی کہتے ہیں کہ ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث، توجہ ہے، ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے، مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے، تو یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں۔ پوری تاریخ ہے پوری تاریخ، یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں۔ چوتھا مصرع بطور خاص بھی ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے، یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں، الگ دنیا سے دامان علی ہے۔ علی کا ایک اور سی بات ہے جو کہ محمد یہاں پیوند مل جائے گا، لیکن یہاں پہ دھبے نہیں ملنے والے، یہاں ترک اولا کا غبار نہیں دکھنے والا۔ دلیل اس کے پیچھے یاد ہے آپ کو وہ واقعہ جب ابن عباس سے مولا نے پوچھا تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں دکھائی تھی اور کہا تھا ابن عباس اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس مفسر قرآن ہے، بڑی معتبر ہستی ہیں، لیکن اب معرفت کا معاملہ ہے۔ ابن عباس نے کہا مولا اس جوتی کی کیا حیثیت، اتنے پیوند لگے ہوئے اس کے اوپر کہ اگر اس کو بازار میں لے جا کے بیچا جائے تو یعنی بس میں اپنے لفظوں میں پیش کر دوں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، یعنی کوڑی کے بھاؤ میں نہیں بکے گی، اس طرح کے جملے۔ مولا اس کی کیا قیمت ہے، اس میں اتنے پیوند لگے ہوئے۔ مولا نے فرمایا میری اس جوتی کی قیمت تمہارے دست و تاج سے کہیں زیادہ ہے۔
تمہارے تخت حکومت سے کہیں زیادہ ہے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ تمہارے تخت کا معاملہ یہ ہے کہ جس پہ کبھی حق بیٹھا کبھی باطل بیٹھا، کبھی حق بیٹھا کبھی باطل بیٹھا، اور نہیں کہتا ہے کبھی حق بیٹھا کبھی باطل بیٹھا، لیکن میری نالین وہ ہے جس میں پاؤں حق کے گئے کبھی باطل کا گزر نہیں۔ یہ عصمت کبریٰ پہ فائز افراد جن کا کمال یہ ہے کہ جن کو اپنا نمونہ عمل مانتے ہیں اور رول ماڈل مانتے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کامیاب کرنی ہے ان ہستیوں کو نمونہ عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ جب قصیدہ کسی کا پڑھے، اللہ نے چنندہ قصیدے ہی پڑھے ہیں۔ اب آپ آمادہ ہیں تو مجھے آج دل چاہ رہا ہے میں آپ کے سامنے کچھ قصیدہ بھی سناتا چلوں۔ خدا نے کچھ ہی قصیدے پڑھے ہیں، بلکہ میری سرزمین سے جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، رئیس الباعثین مولانا کرار حسین صاحب قبلہ باعث، رئیس الباعثین کا خطاب ملا تھا۔ آپ سمجھ جائیے کہ ان کی خطابت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ لطیف جملہ کہا، آپ تک بھی نقل کرتا چلوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے دو ہی قصیدے پڑھے ہیں۔ اب صاحبان ادب کے لیے جملہ ہے، اللہ نے دو ہی قصیدے پڑھے ہیں، ایک قصیدے کا نام ہے نبوت، ایک قصیدے کا نام ہے امامت۔ اہل ادب کے لیے جملہ ہے بہت خاص، دو قصیدے پڑھے ہیں، ایک قصیدے کا نام نبوت، ایک قصیدے کا نام امامت۔ نبوت کے قصیدے کے مقطع کو محمد کہا جاتا ہے، نبوت کے قصیدے کے مقطع کو محمد کہتے ہیں، امامت کے قصیدے کے مطلع کو علی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد۔ کچھ ہی قصیدے میں کہہ رہا ہوں، کچھ ہی قصیدے پڑھے اللہ نے، ایک قصیدہ نبوت ہے، ایک قصیدہ امامت ہے، اور نبوت اور امامت کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اسے قرآن کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن ہے کیا؟ اللہ نے جو قصیدہ کہا ہے محمد کی شان میں، اس قصیدے کا نام ہے قرآن مجید، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ پورا قصیدہ ہے، مکمل قصیدہ۔ بھائی قصیدے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیے ذرا قصیدہ خان سے پوچھ لیجیے گا، شعراء افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے پوچھیے گا، سوال کیجیے گا قصیدے کا مزاج کیا ہوتا ہے، قصیدے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی رعایت کی جاتی ہے، کیسے قصیدہ مکمل کہا جاتا ہے۔ قصیدے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے مطلب، حسن مطلب، تشبیہ، گریز، ساقی نامہ، مدح، اور اس کے بعد مقطع اور تضمین۔ یہی تو طریقہ ہے نا۔ لیکن یہ دنیا کے اہل ادب کا مزاج ہے، جب اللہ کسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہو تو پھر انداز قصیدہ خوانی کیا ہوگا؟ تو انداز قصیدہ خوانی حضور کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے قصیدہ کہنا چاہا اپنے سرکار کی شان میں تو مدلے کی شکل میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ یہ مطلب اہل ادب کے لیے جملہ بطور خاص سنیے گا، مطلب ہو گیا مکمل۔ اب اس کے بعد حسن مطلب، آواز دی خلق الانسان وعلمہ البیان، یہ ہے حسن مطلب۔ گریز کی منزل آئی، آواز دی گئی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آیا باطل گیا اور باطل کو تو جانا ہی تھا۔ اور جب گریز کے بعد مدح کی منزلوں میں قدم رکھا تو حضور اب والنجم کہا، سرکار کی آنکھوں کا تذکرہ ہوا، والشمس کہا، رسول کے چہرے مبارک کا تذکرہ ہوا، اور چہرہ اس وقت تک مکمل اور کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک زبان کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ آواز دی گئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان کے تذکرے کے بعد جب سینے کی منزل آئی تو آواز دی گئی الم نشرح لک صدرک، یہ مدح کی منزل میں ہے۔ واللیل کہا، سرکار کی زلفوں کا تذکرہ، والنجم کہا، سرکار کی آنکھوں کا تذکرہ، والشمس کہا، رسالت کے چہرے مبارک کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد جب قصیدہ مکمل ہونے لگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی قصیدے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مصرعے کے اندر مقطع بھی ہوتا ہے اور تضمین بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی مصرعے میں مقطع بھی اور تضمین بھی، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ نے قصیدہ مکمل کیا اور گویا سراپا کھینچنا ہوا، ایک ہی مصرعے میں مقطع بھی ہے اور تضمین بھی ہے۔ کیا کہا؟ فما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول کے۔ اگر محمد کو پہچاننا ہے تو آئینہ رسالت میں دیکھنا ہوگا۔ صلوات بھیجیں میرے لیے محمد۔ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اپنا نمونہ عمل بناتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں۔ لائیے ایسی ہستیاں جو ان کے پائے کی ہوں، جو ان کے مقابلہ کر سکیں، ہم ان کو اپنا نمونہ عمل بناتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو ایسوں کو مانتے ہیں کہ جن کا ہر فرد باکمال ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا میں ہوتا کیا ہے عام طور سے؟ عزیزان گرامی، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بڑی عظیم المرتبت ہستیاں گزری ہیں، خود تو باعظمت تھیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ عظمت ان کی نسلوں کے اندر بھی چلی گئی۔ بڑے سے بڑے شاعر کا نام آپ لے لیجئے، بڑی سے بڑی ہستیوں کا آپ نام لے لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کمال، وہ فضیلت ان کی نسلوں میں بھی گئی ہو۔ بھائی غالب
دنیا اردو ادب کا کتنا بڑا شاعر ہے، کون نہیں جانتا غالب کو؟ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے گا، کیا غالب کی شاعری کا غلبہ غالب کے بیٹے میں بھی آیا؟ کہیں لکھا آپ کو؟ کہیں نہیں دکھائی دے گا۔ یعنی غالب جب تک زندہ رہے تب تک تو ان کی شاعری کا غلبہ رہا، لیکن ان کے مر جانے کے بعد وہ چیز ان کے اولاد میں نہیں پہنچ سکی، ان کی نسلوں تک نہیں پہنچ سکی، ان کے شاگردوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اقبال کی زندگی کا اقبال ان کے دور تک تو رہا، بیٹے کا نام جاوید بھی رکھ دیا، لیکن ان کی شاعری کتابوں تک تو محدود رہی، زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ نمونہ عمل نہیں بنایا جا سکتا، سوانح حیات نہیں بنایا جا سکتا، نمونہ عمل اور رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا ایسی ہستیوں کو، ایسے اشعار کو جو انہوں نے اپنے بعد نسلوں کے لیے چھوڑا اور اپنی نسلوں کو بھی اسی راستے پہ لگا دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن وہ چیزیں منتقل نہیں ہو پائی نسلوں کے اندر۔ بھائی آپ کے لیے آسان لفظوں میں پیش کر دوں کہ مرثیے کی تاریخ کا بیتاج بادشاہ کون؟ میر انیس خدائے سخن۔ مرثیے کا تصور نہیں ہے میر انیس کے بنا۔ اگر آپ مراثی کا تذکرہ کریں، مرثیے کا تذکرہ کریں، میر انیس کے بنا ادھوری ہے پوری تاریخ۔ میر انیس کو خدائے سخن کا لقب ملا ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کیا میر انیس کی شاعری اور میر انیس کے جو مراثی تھے وہ چیز نسلوں میں منتقل ہو پائی؟ اگر آپ ابھی تک بیدار ہیں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بغور سنیے گا۔ میر انیس کی شاعری کا شہرہ اور زور ان کی زندگی تک تو رہا، لیکن ان کے جانے کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ جو کوئی بھی ان کی نسل کے اندر آیا وہ 19 تو ہوا، انیس نہ ہو سکا۔ 19 ہوا، انیس نہیں ہو سکا۔ بھائی بو علی سینا حکمت کا بہت بڑا نام، فلسفہ ادھورا، حکمت ادھوری، منطق ادھوری اگر بو علی سینا کا نام نہ لے دیا جائے۔ لیکن بو علی سینا چلے گئے، کیا ان کے بعد وہ حکمت ان کی نسلوں تک پہنچی؟ نہیں ملی، نہیں دکھتی ہمیں وہ چیز جسے ہم نمونے عمل بنائیں، جسے ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ یہ وہ تمام ہستیاں جب تک زندہ تھیں یہ تو تھیں اس قابل کی کوئی نمونہ عمل بنایا جائے، لیکن سلسلہ نسلوں تک منتقل نہیں ہونے پایا، سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ ہم جن کو نمونہ عمل بناتے ہیں اور جن کو رول ماڈل بناتے ہیں ان کا کمال یہ ہے ان کا پہلا بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اور ایسے محمد ہیں کہ اگر پہلے محمد نے خواب میں، پوری تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا تاکہ بھائیوں تک بھی پہنچ جائے، اگر پہلے محمد نے خواب میں کسی کو کچھ کھجوریں دی ہوں اور اس نے عالم شہود میں 8ویں محمد کا سامنا دیکھا تو کھجوریں بالکل اتنی ہی ہیں۔ اچھا امتی ہے، اس کا مزاج گننے کا ہے، اس نے گننا شروع کیا، کہا فرزند رسول کچھ اور عنایت فرمائے، تو جواب ملا کہ اگر وہاں زیادہ ملی ہوتی واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے، سلوات بھیجیں ملے محمد جو پہنچ گیا جن تک یہ واقعہ نہیں پہنچا بھائیوں کے لیے اپنے عرض کرتا چلو۔ 8ویں امام، 8ویں سرکار امام علی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، سرکار تشریف لائے حج کے لیے اور حج کے اعمال انجام دے رہے تھے۔ ایک نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق خواب دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، مدینے میں ہجوم ہے، مسلمان ہیں جو جوخ در جوخ نبی کی زیارت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں بھی اشتیاق زیارت میں مشتاق ہوا اور میں دوڑتا ہوا پہنچا، مجمع کو ہٹاتا ہوا اور میں کسی طریقے سے نبی کے نزدیک ہوا، اور جیسے ہی میں نزدیک ہوا عرض ارادت کرنے کے بعد سلام علیہ کے بعد مرحلہ بھی آیا کہ نبی کے سامنے ایک چھوٹا سا تشت رکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ عمدہ قسم کی کھجوریں رکھی تھی۔ نبی نے وہ کھجوریں اس کے حوالے کی، اس نے کھجوریں لے لی اور کھجور کو شمار کر لیا، جو بھی اس کی عادت رہی ہو اس نے شمار بھی کر لیا۔ میں نے کہا امتی کا مزاج ہے شمار کرنا اور حساب کرنا، اس نے حساب کر لیا۔ خواب ٹوٹ گیا، سو کے اٹھا، صبح میں خبر ملی کہ نبی تو نہیں آئے لیکن نبی کا جانشین آیا ہے، نبی کا 8واں جانشین۔ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، ذہن میں رکھیے گا، ہماری طرح 8واں امام نہیں مانتا تھا، لیکن نبی کو مانتا تھا اور اولاد رسول ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے ہوئے خدا کی قسم اگر کوئی صرف اتنا بھی احترام کر لے ائمہ طاہرین کا، میں یہ نہیں کہتا کوئی 12 امام کا عقیدہ رکھنے لگے، کوئی ضروری نہیں آپ 12 امام کا عقیدہ رکھیے، خود تحقیق کیجیے پہنچیے اس منزل تک، لیکن کم سے کم بے حیثیت فرزند رسول تو کا احترام کیجیے۔ مسلمان تھا، فرزند رسول کی حیثیت سے ملاقات کے لیے پہنچا، جو منظر خواب میں دیکھا تھا وہی عالم شہود میں دیکھ رہا ہے، مجمع ویسے ہی ٹوٹ پڑا ہے اور وہی چہرہ، وہی گفتار، وہی انداز، وہی سخن، وہی طریقہ، جیسے ہی دیکھا دوڑتا ہوا پہنچا، کشف بھی وہی دکھ گیا۔
کھجوریں بھی بالکل ویسے ہی دکھ گئی. اور ابن رسول نے 8ویں سرکار نے بغیر اس کے سوال کیے ہوئے کہ وہ کچھ کہتا کہ مجھے دے دیجیے, کچھ کھجوریں اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی. اس نے فوراً شمار کرنا شروع کیا. جیسے ہی شمار کیا اس نے دیکھا کہ کھجوریں بالکل اتنی ہی ہیں جتنی نبی نے دی تھی, تو فوراً مسکرا کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ زدنی, مجھے تھوڑا سا اور دے دیجیے, چند کھجوریں اور دے دیجیے. تو امام نے مسکرا کے آواز دی لو زادک رسول اللہ لزدنا, اگر نبی نے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی زیادہ دیتا. صلوات بھیجیں میرے محمد. اس سے بہتر انداز میں درود بھیجیں عظمت عالیہ. اور کہتے ہیں یہ وہ ہستیاں جنہیں نمونے عمل مانگتے ہیں, جن کا پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. معرفت بڑھانے کی ضرورت ہے سیانے کے نامی. معرفت جس دن مکمل ہو گئی, یقین جانیے اگر ان ہستیوں کی معرفت ہو گئی تو آپ کو تاریخ آدم و عالم میں ان ہستیوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جس سے اپنا نمونہ عمل بنائے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا رہا اس مشورے مجالس کے دوران کہ بغیر کسی کو رول ماڈل مانے آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. کسی کو تو بنائیے گا. تو لائیے ایسی ہستیاں, لائیے ایسی شخصیتیں جن کا قرآن قصیدہ پڑھے, جن کا آج تک 14 صدیوں کے بعد دنیائے اسلام میں ہی نہیں صرف بلکہ وہ افراد جن کا تعلق بھی اسلام سے نہیں ہے وہ بھی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس میں معرفت حاصل کریں. معرفت کا معاملہ ہے. ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں چونکہ یہ سشنا مجالس کی آخری تقریر ہے اور کل میں سفر پہ نکل جاؤں گا, لہذا آپ سب کے لیے اپنے لیے بس ایک دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ذکر کریم کربلا کے صدقے میں ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے. محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت ہم تمام مسلمانوں کو عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد و جناب عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے صحابی کے ساتھ ہیں. جانتے ہیں آپ جیسے پیغمبر اکرم کے صحابی ہوا کرتے تھے, جناب عیسیٰ کے حواری ہوا کرتے تھے, انہیں حواری کہا جاتا تھا. جناب عیسیٰ کے ساتھ تھا ایک سفر پہ, اور ایک مقام پہ جا کر کے جناب عیسیٰ رکے. ایک طریقہ ہوتا تھا, خیر پیدل سفر ہوتا تھا, پرانا زمانہ تھا, سفر میں نکلے ہیں, طولانی سفر ہے, بیچ میں رکتے ہوئے شب گزاری, پھر دوسری جگہ رکے, اس طرح سے ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا. ایک مقام پہ جا کر کے رکے اور رکنے کے بعد وہ مزید یہ آئی کہ بھوک کی شدت تھی. جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے پاس 1 درہم ہے, تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا نبی اللہ میرے پاس 2 درہم. کہا پھر ٹھیک ہے جاؤ اس سے کچھ انتظام کرو کھانے کے لیے. وہ وہاں سے گیا اور جانے کے بعد اس نے 3 درہم کی 3 روٹیاں خریدی. بہت سنیے, معرفت کا معاملہ ہے. معرفت جب تک مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ مراحل آگے نہیں طے کر سکتے. آگے مرحلے تک پہنچنے کے لیے, بلند مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے معرفت کا بلند ہونا ضروری ہے. 3 روٹیاں اس نے خریدی اور خرید کے جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھنے لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ عیسیٰ نے تو دیا تھا 1 درہم, میرے لگے کتنے 2 درہم, تو حق کیا ہے؟ 2 روٹی میری ہونی چاہیے اور 1 روٹی جناب عیسیٰ کی ہونی چاہیے. لیکن اگر پہنچ گئے, دسترخوان بچھا دیا گیا اور اب جب کھانے کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ نبی ہے, میں تو ان کا صحابی ہوں, تو اب معاملہ برابری سے تقسیم ہوگا. یعنی 1.5 روٹی ادھر ہوگی, 1.5 روٹی ہماری طرف ہوگی. تو اس نے وہی کام کیا جو نبی کے آس پاس رہنے والوں کا پرانا مزاج تھا. یہ بے معرفتی نبی کے اگل بغل والوں کی یہ بہت پرانی سنت ہے. آج کا معاملہ نہیں ہے, بہت پرانی سنت ہے جی. تو ہوا یہ کہ اس نے سمجھ میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹیاں تقسیم ہو جائیں اور جو میرا حق ہے وہ مجھے نہ مل پائے. تو اس نے کہا پھر ایک راستہ ہے, کیا کہیں, 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتے ہیں اور جا کے عیسیٰ سے کہیں کہ 2 روٹی ملی تھی حضور, 1 آپ کی 1 ہماری. انہیں بولنے کا حق بھی نہیں دے گا, بہرحال 1 درہم ہوتا ہے. اور یہ اس نے ارادہ کیا, 1 روٹی راستے میں نوش جان کی اور 2 روٹیاں لے کر کے جناب عیسیٰ کی خدمت میں آیا اور آگے کہتا ہے سرکار بسم اللہ تشریف لائیں. جناب عیسیٰ دسترخوان پہ بیٹھے. اچھا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ سوال پہ غور کیجیے گا, لفظوں پہ غور کیجیے گا. اس نے کہا نبی اللہ 2 روٹی ملی تھی, 1 آپ کی ہے 1 ہماری ہے. بسم اللہ کا مطمئن ہو, اطمینان ہے نا, دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہو, ارے شک تو نہیں کر رہے ہو جی, شک بہت ہوا ہے, شک تو نہیں کر رہے ہو, کہیں شک نہیں کر رہے, بالکل یقین ہے, پورا اطمینان ہے. اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ. کھانا شروع ہوا, لیجیے کھانا مکمل ہوا, اب سفر آگے بڑھا.
اب جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا چلا گیا نبی کے کئی ایک معجزات ظاہر ہوئے. آپ جانتے ہیں جناب عیسیٰ بہت باعظمت نبی ہیں, بہت سے معجزات تھے ان کے پاس, بہت سے معجزات تھے. لہٰذا اب وہ معجزات دھیرے دھیرے ظاہر ہونے شروع ہوئے. کیسے ظاہر ہوئے؟ سب سے پہلے راستے میں ایک دریا پڑ گیا. اب دریا پڑا تو دریا کا حالت یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ کیسے اسے پار کیا جائے, نہ کوئی وہاں پہ کشتی ہے نہ کوئی جانے کا راستہ ہے. اب بالکل دریا کو عبور کیسے کیا جائے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا, اس نے کہا یا نبی اللہ راستہ کیسے پار ہوگا, اتنا بڑا دریا ہے. نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے جیسے میں چلتا چلا جاؤں میرے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ. پیغام ہے اس ایک جملے کے اندر, جیسے جیسے میں جا رہا ہوں میرے نقش قدم پہ پیر رکھتے ہوئے چلے آؤ, انشاءاللہ ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوگے. یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں عزیزان گرامی. 14 صدیوں سے جو بھی اہل بیت کے نقش قدم پہ چلا دنیا بھی کامیاب ہوئی, آخرت بھی کامیاب ہوئی. جو اہل بیت کے نقش قدم سے ہٹا پھر وہ گمراہ ہوا. اور نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیے گا ایک لمحے کے لیے ذہن میں نہ آ جائے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اسی راستے پہ وہ چل رہے ہیں, تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ جی کبھی ذہن میں خیال نہ آئے, اس لیے کہ جن کے ذہن میں خیال آیا تھا وہ غلط بھی ہونے لگے. واقعہ پیش کرتا ہوں, بزرگوں تک بات پہنچ گئی, بھائیوں تک پہنچا دوں. ایک نبی اور گزر رہا تھا دریا سے جس کے لیے راستہ بنا تھا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام. ایسے ہی راستہ بن گیا, جانا گزر شروع ہوا جناب موسیٰ کا, پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کے صحابی. اور جب بیچ دریا میں پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا, زبان پہ نہیں, ذہن میں خیال آیا کہ چلو کم سے کم اس ایک مرحلے میں صحیح ہم نبی کے برابر تو ہو گئے. تو نبی کی برابری کا شوق تو حضور بہت پرانا ہے, لہذا آئیے گا اگر کوئی آج کے زمانے میں نبی کو اپنے جیسا کہتا ہوا نظر آئے. جیسے ہی ان کے ذہن میں خیال آیا, اب جو صاحبان سیاست ہیں, جو سیاست کے جملے سے آشنا ہیں, میرے جملے سے بہت محسوس ہوں گے, میرے استاد اس جملے کو پڑھا کرتے تھے, میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا, دیکھیے زبان سے نہیں کہا ہے, زبان سے کہہ دیا ہوتا غلط ہو جاتے, ختم ہو جاتی کہانی, لیکن نبی نے بچا لیا. ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو ایک مرحلے میں صحیح ہم نبی کے برابر تو ہو گئے. جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا نیل کی موجوں نے صحابیت سے اپنا سمرتھن واپس لے لیا. صحابیت غرقاب ہونے لگی اور ڈوبنے لگی. وہ تو نبی کی دعا تھی جو بچا لیا, نبی کی دعا تھی جو بچ گئے, ہلاک نہیں ہوئے. ان کے ذہن میں بھی خیال آنے لگا کیا کہنا صاحب, عیسیٰ کے لیے بھی راستہ بن گیا, کتنے بڑے نبی ہیں, کیا معرفت ہے. پیچھے پیچھے نشے قدم پہ چلتا ہوا چلا, دریا پار ہوا, قدموں میں گر گیا. یا نبی اللہ میں نے آپ کے معجزات سنے تھے لیکن آج تو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ رہا ہوں, کیا معجزہ ہے آپ کا, اس طریقے سے راستہ بنتا چلا گیا اور دریا ہم نے پار کر لیا. یا نبی اللہ آج ہماری معرفت میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. عیسیٰ نے کہا اچھا معرفت میں اضافہ ہو گیا. کہا نبی اللہ ایسا اضافہ ہوا ہے جیسا اضافہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. جو معرفت اب ہوئی ہے ایسی معرفت ابھی تک نہیں تھی. کہا چلو پھر ایک سوال کا جواب دے دو, روٹیاں کتنی تھی؟ روٹیاں کتنی تھی؟ یا نبی اللہ روٹی کا کیا تذکرہ, میں معرفت کی بات کر رہا ہوں, آپ روٹی کی بات کرتے ہیں, تو بتا دو دو روٹیاں کتنی تھی. کہ نبی اللہ 2 ہی روٹی. ٹھیک ہے مطمئن ہوں نا, کہاں مطمئن. پھر قافلہ آگے بڑھ گیا, پھر بھوک لگ گئی, ظاہر ہے لمبا قافلہ ہے, لمبا سفر ہے, ایک مرحلے پہ جا کے پھر بھوک لگی اور اپنے کھانے کا انتظام ہونا ہے. جنگل ہے, صحرا ہے, بیابان ہے, وہاں کیسے انتظام ہو. اب پھر موسیٰ دیکھا اس نے جناب عیسیٰ کا, ایک ہرن سامنے سے جا رہا تھا, نبی نے اس کو اشارے سے بلایا, وہ نبی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد قدم بوسی کی, نبی نے اس کو ذبح کیا. بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود ذبح ہونے کے لیے آمادہ تھا, وہ خود ذبح ہونے کے لیے آمادہ تھا. نبی نے اس کے اوپر چھری چلائی, ذبح کیا. بہرحال اس کا گوشت بنا, اور گوشت بننے کے بعد نوش جان ہوا. کھانا جب مکمل ہو گیا تو وہ جو ہڈیاں بچی تھیں اس کو جناب عیسیٰ نے ایک جگہ پہ جمع کیا, واپس اس کی کھال میں ڈالا, جو نبی کا سب سے بڑا معجزہ. تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا, زندہ ہوا, وہی کام کیا, قدم بوسی کی, اور قدم بوسی کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا. اب پھر وہ قدموں میں گر گئے. یا نبی اللہ آپ کے اس معجزے کے بارے میں سنا تھا, دیکھا آج ہے, کیا کہنا. مطلب اب تو معرفت غیر معرفت ہو گئی, اب تو معرفت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. جناب موسیٰ نے پھر وہی, جناب عیسیٰ نے پھر وہی سوال بنایا, ہم معرفت تو سب صحیح ہے, یہ بتاؤ روٹیاں کتنی گئی. یا نبی اللہ روٹی ہوئی تھی. اچھا کوئی بات نہیں, مطمئن ہو, یقین ہے. کہا بالکل پورا یقین ہے, کوئی بات نہیں. میرے ساتھ قافلہ آگے بڑھ گیا. اب جب قافلہ آگے بڑھا تو اب جو معجزہ ہوا, اس معجزے نے اسے سچ بولنے میں مجبور کر دیا.
غور کر رہے ہیں آپ، نبی کے ساتھ ہیں، صادق نبی کے ساتھ ہیں، سچے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن معرفت کا عالم یہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. جھوٹ کی سب سے بڑی آفت یہ ہے، جھوٹ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولیے گا، اس کی تائید، اس کو توجیہ کرنے کے لیے، اسے صحیح کرنے کے لیے 70 جھوٹ بولنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے. لہذا جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سلسلہ یہاں چلتا ہے. اب جب نبی ایک جگہ پہ پہنچے، پہاڑوں پہ چل رہے تھے، وہاں پہ 3 اینٹیں رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی جناب عیسیٰ معصوم نبی قدم آئے مبارک اس اینٹ کے اوپر لگے، ہوا کچھ یوں کہ وہ اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی، سونے میں بدل گئی. اب جیسے ہی اینٹ سونے کی تبدیل ہوئی، صرف نبی کے قدم پڑ جانے کے، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. عیسیٰ کے قدموں کی برکت تو یہ ہے کہ وہ اگر سن پہ پڑ جائے، سر پہ پڑ جائے تو سونے میں تبدیل ہو جائے. اگر فخر عیسیٰ کے قدم کسی سرزمین پہ پڑ جائے تو سرزمین کا عالم کیا ہے. آج جو سرزمین پہ آپ جاتے ہیں عقیدت سے، اور اس عقیدت سے جو ترجوح حاجیوں کا سلسلہ جاتا ہے، سب سے بڑی وجہ وہی ہے، آپ ان کے قدم پڑھیں جو فخر عیسیٰ. خیر آئیے واقعے کے اوپر. اینٹ سونے کی تبدیل ہو گئی، جیسے ہی سونے میں تبدیل ہوئی اب یہاں معاملہ بالکل بدل گیا. 3 اینٹیں ہیں، کیا کہنا یا نبی اللہ، معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. بس اب یہ ہے کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں تو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، بانٹ لیا جائے. جناب عیسیٰ نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اینٹ کو تقسیم کر لیتے ہیں. ایک اینٹ ہماری، ایک اینٹ تمہاری، اور ایک اینٹ اس کی جس میں روٹی کھائی، اس میں روٹی کھائی، ایک اینٹ اس کی. جو ابھی تک معرفت میں کچا تھا اور ادھورا تھا، یعنی یوں کہا جائے کہ جس کی نگاہ میں معصوم کی معرفت نہیں تھی، دولت اور جاہ کی لالچ نے اسے سچ بولنے میں مجبور کر دیا. اس نے کہا یا نبی اللہ، روٹی کھانے والا میں ہی تھا، میں نے کھا لیا تھا اور میرا حق تھا، آپ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. 2 درہم میرے تھے، 1 درہم آپ کے تھے، لہذا میں نے سچ کہا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا. اب میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں روٹی کھانے والا میں خود ہوں. لہذا 2 اینٹیں میری ہوئی اور 1 اینٹ آپ کی ہوئی. جہاں معرفت مکمل نہ ہو وہاں انجام یہی ہوتا ہے. اور سزا کیا ہے سن لیجئے. جناب عیسیٰ نے کہا 1 اینٹ نہیں، 2 اینٹ نہیں، ساری اینٹیں لے جاؤ، لیکن آج کے بعد اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، آج کے بعد چہرہ نہ دکھانا. اور امان ہو اس دن سے جس دن وقت کا معصوم آپ سے رخ پھیر دے. معصوم اگر رخ پھیر دیا تو پھر دنیا برباد ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے. کچھ بچا نہیں دنیا میں، کچھ نہیں بچا. چلے جاؤ. یہ معاملہ ہے معرفت نہ ہونے کا. میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں بار بار، ہم ان ہستیوں کا تذکرہ 14 صدیوں سے کیوں بار بار کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تاکہ ہماری معرفت کامل اور مکمل ہو سکے. ابھی ہماری معرفت بہت کم ہے زندگی میں، بہت کم ہے. ہم نے بھی کیا کیا ہے اگر آپ سوچیں تو کیا کیا؟ خدا کی قسم حق حسین کے آگے ابھی ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کیا جو حق ہے امام حسین. اب جتنا گریہ کر لیں، جتنا سینہ زنی کر لیں، جتنا ذکر کرتے چلے جائیں، ان ہستیوں کی فضیلت کے آگے، ان ہستیوں کے حق کے آگے بہت کم ہے، کچھ نہیں کیا. امیر کائنات فلک جناب ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا تشریف لیں. سلوات بھیجیں میرے لیے محمد وآلہ مولانا انور صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات. مسافروں کے قدم پڑھ کے چومتے منزل، علی کے نقش قدم پر اگر چلے ہوتے. نعرہ حیدری. یہ ہیں وہ ہستیاں جن کی اگر معرفت حاصل ہو جائے. کبھی ماتھوں کے میدان میں بہت کرتے ہیں، بہت پیچھے یقین جانے. ابھی ہماری معرفت کا عالم یہی ہے جو اس صاحب کا تھا جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. کیا کیا ہے ہم نے؟ اگر آپ سوچیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، علی علی کے نعرے بلند کرتے ہیں. مولا کا جو شاہکار ہے نہج البلاغہ کی شکل میں بھی ہمیں کتنا پڑھا، کتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں، کتنی آشنائی رہتے ہیں نہج البلاغہ کے بارے میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ رہتے مسائل اور بات مکمل ہو جائے گی. ایک طالب علم تھا، غالباً ایران کا رہنے والا تھا، جو یا غالباً پاکستان کا رہنے والا تھا. واقعہ جیسے نقل کیا جاتا ہے وہاں سے پہلا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ایران سے اس کا تعلق تھا یا پاکستان سے تھا. الغرض یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنڈن پہنچا اور اس نے جا کے وہاں کے کسی کالج میں ایڈمیشن لیا. اور جیسا ایک دستور ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے آپ کے کہ جب پہلا دن ہوتا ہے کالج میں، جس دن بھی آپ جائیے گا
تو اس دن انٹروڈکشن ہوتا ہے، سب اپنا اپنا تعارف کراتے ہیں، آپ کون، آپ کون، آپ کون، آپ کی تعریف کیا ہے، کس ملک سے آئے ہیں، کس کنٹری سے آئے ہیں، ایک تعارف ہوتا ہے مختصر سا۔ اگر آپ اپنے شہر میں بھی ہو، یہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی تعارف کروانا ہی پڑتا ہے۔ پہلا دن تھا، سب اپنا اپنا تعارف کروا رہے تھے، جیسے ہی اس شخص کا نمبر آیا، اس کی نوبت آئی، یہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا نام بتایا، اور جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا، استاد کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر یوں کہیں کہ کینہ تھا، بغض تھا، حسد نہیں معلوم کیا، واقعی معرفت بالکل نہیں تھی۔ پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا نام ہے حیدر عباس۔ ضروری نہیں کہ یہی نام رہا ہو، مفہوم تقریباً یہی ہے، یعنی نام ایسا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ علی کا شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب اس کلاس کے اندر ایسے لوگ بھی آ گئے، توہین آمیز جملے، کچھ اس طرح کے جملے کہے، اسے بہرحال سکی محسوس ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن وہ بیٹھ گیا خاموشی سے۔ درس مکمل ہوا، استاد کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ استاد آپ نے بھرے مجمع میں میرے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا، کیسے استعمال کرتے ہیں کہ تمہارا دین ہی عجیب ہے، تمہارے عقائد ہی عجیب ہے، کھوکھلا مذہب ہے تمہارا، عجیب عقیدہ ہے تمہارا، تم نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو حضور آپ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ نے ہمارے دین کو ممبر سے سیکھا ہے، کتابوں سے نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے ہمارے دین کو کتاب سے سیکھا ہوتا، ممبر پہ آنے والا خطیب کچھ بھی بیان کر کے جا سکتا ہے، وہ دین ضروری نہیں کہ بیان کر رہا، ممبر پہ آنے والا کوئی ضروری نہیں کہ دین کے واقعی کو اصول اور قوانین بتا رہا ہو جو دین نے آپ کو بتایا، کہ اگر ہمارے دین کو جاننا ہے، ہماری شریعت کو جاننا ہے تو کتابوں کے ذریعے سے جاننا ہے۔ تو کون سی ایسی کتاب ہے جو تمہارا دین اور شریعت بتائے گا؟ کون سا ایسا کتاب نسخہ ہے جس کے اندر ساری باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں؟ ایک نسخہ آپ کے لیے حوالے کیے دیتے ہیں، ذرا پڑھ لیجیے گا اور پھر پڑھنے کے بعد بتائیے گا اس کا کیا نتیجہ رہا۔ واقعہ مکمل، گفتگو مکمل، نتیجہ لے جائے گا۔ وہ نہج البلاغہ دیا اس نے، استاد نہج البلاغہ دے کے گیا، مہینوں تک اس نے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب پلٹ کے آیا تو اس نے بھرے کلاس میں، اب سارے طلبہ موجود ہیں، ہر مذہب و ملت کے، ہر مطلب فکر کے، وہاں اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس شخص نے، حیدر عباس نے، جو مجھے کتاب دی تھی، میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں خودکشی ہو رہی ہے، بہت غور سے سنیے گا، دنیا کے کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی بھی مقام کے اوپر اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے تو ذمہ دار شیعہ ہیں، علی کا چاہنے والا، علی کے چاہنے والا۔ اب جیسے آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں نا، وہاں سے حیرت سے دیکھنے لگے، سب حیرت سے دیکھنے لگے، سب کے چہرے پہ تو حیرت کے آثار تھے، حیدر عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ استاد کتاب سمجھ گئے، استاد نے کتاب کو صحیح سے سمجھ لیا۔ سب کے چہرے پہ حیرت، یہ کیا بات کہ اگر دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار شیعہ ہیں۔ دنیا میں کہیں بے انصافی ہے، ذمہ دار شیعہ۔ دنیا میں کہیں بے عدالتی ہے، ذمہ دار شیعہ۔ دنیا میں اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے، ذمہ دار شیعہ۔ شیعہ نے حیدر کرار، علی کے نقش قدم پہ چلنے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی علی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آنے لگے، استاد آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں ایک خاص کمیونٹی کو، ایک خاص مکتب فکر کو؟ کیا اس لیے کہ وہ خزانہ جو دنیا والوں کو عدالت سے آگاہ کروانے والا تھا، عدالت سے آشنا کروانے والا تھا، وہ نسخہ جو ساری دنیا کو عدالت اور انصاف کا درس دینے والا تھا، شیعوں نے اپنے کتاب خانے میں محدود کر دیا، ہم تک پہنچایا ہی نہیں پہنچایا۔ ہم نہیں جانتے تھے نہج بلاغہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے علی کا کلام کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے توحید کیا ہے۔ جب ہم نے نہج بلاغہ پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ علی جس کو دنیا خدا کہہ رہی ہے، اس نے اپنے خطبے کا آغاز ہی وحدانیت سے کیا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، خطبے میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں۔ اگر توحید سیکھنی ہے اس در پہ آؤ، عدالت سیکھنی ہے اس دہلیز پہ آؤ، اور تم نے تو علی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ادا کب ہوگا؟ جب علی کو آپ منظر یہاں پہ لائیں گے۔ آپ کیسے لائیں گے؟ کیسے لائیں گے؟ وہ تعلیمات محمد و آل محمد جو امام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں، اسے ہم یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ مجلس میں آنے کے بعد، فرش عزائے حسین خان پہ آنے کے بعد جو بھی رزق علم یہاں سے آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ دوسروں تک پہنچائیں اور منتقل کریں زندہ نگرامی۔ اگر آپ نے منتقل نہیں کیا تو یقین جانیے دنیا میں ہونے والی ہر مصیبت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کا راہ حل موجود تھا، ہم دنیا والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنے چار دیواری کے اندر ایک ہال میں بیٹھ کے ذکر کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں آپ کیا کہہ کے جا رہا ہوں، 13 رجب ہو، غدیر ہو، 3 شعبان ہو، وہ تمام تاریخیں جس میں ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کی تاریخ ہے، اس پہ کوشش کیجیے کہ جو بھی پروگرام منعقد کیجیے وہ برسر
اعلان دنیا کے سامنے، ایسے نہیں کہ ایک چار دیواری کے اندر میں بیٹھ کے آئیے پبلکلی اس پروگرام کو کیجیے، جلوس نکالیے، جلوس نکالیے، شہادت کا موقع ہے، ایک جلوس احتجاج نکالیے، دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا اہل بیت کا، دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ ان کا مقام کیا، ان کی منزلت کیا ہے۔ لہذا پروگرام کو باہر نکالیں تاکہ عوام کو پتا چل سکے۔ عوام ابھی نہیں جانتے، آپ یقین مانے نہیں جانتے، ابھی عوام کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ نام سے تو شاید بہت لوگ آشنا ہوں، لیکن ہمیں نام سے آشنا نہیں کروانا ہے، ہمیں کردار سے آشنا کروانا ہے۔ آپ کو کردار حسین دنیا تک پہنچانا ہے، آپ کو کردار علی پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا کام ہمارا اور آپ کا ہی ہے۔ ہم ممبر سے کریں گے، آپ کو وہاں سے کرنا ہے جہاں پہ آپ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جن کو آپ نمونے عمل مان رہے ہیں، یہ دنیا کی ہر ہستی کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں اگر ان کی تعلیم دنیا والوں تک پہنچ گئی۔ بس میں نے گفتگو بالکل مکمل کر دی۔ ایام اعزاز جس طرح سے شروع ہوئے تھے، جس طرح سے انتظار تھا تمام عزاداروں نے سید الشہداء کو، وہ سلسلہ کتنی تیزی سے ختم ہوتا چلا گیا، ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ چاند محرم کا نمودار ہوا، پہلی محرم، اور یہ سلسلہ آج محرم کی 14 تاریخ بھی آ گئی۔ یہ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہتے ہوئے مصائب کا آغاز کروں کہ حسین کو قتل ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ میرا مولا ہمارا جو مہمان تھا اب وہ ہم سے دور ہونے والا ہے، اور اب ہم الوداع حسین کہنے والے ہیں۔ یقین جانیے عزاخانے تو بالکل ویسے ہی ہوں گے، لیکن رونق عزاخانہ ختم ہو جائے گی۔ عزاداری ویسے ہی ہوگی، ویسے ہی شان سے ہوگی، لیکن جو وہ عزاداری کی روح تھی نا ان 10 دنوں کے اندر، وہ اب دکھائی نہیں دے گی۔ وہ نام حسین پہ آپ کا اشکبار ہو جانا، وہ نام عباس پہ آپ کی آنکھوں کا بھیگ جانا، یہ آپ کی معرفت کی دلیل تھی، یہ آپ کی عقیدت کی دلیل تھی۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی مظلومی پہ ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرمائے، گریے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو اس سرزمین پہ اور جو اس مقام پہ گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، یقین جانیے یہی وہ آنکھیں ہوں گی جو محشر میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں گی، جو آج غمگین، جو آج اس میں روتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بس میں نے گفتگو بالکل مکمل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اب یہ وہ ایام ہیں کہ اب راہ شام و کوفہ ہے اور ایک پورا سلسلہ ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ حسین کا امتحان ختم ہے اور زینب کے امتحان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب یہ زینب کا امتحان ہے جو راہ شام و کوفہ تک اور دربار یزید تک جائے گا۔ یہ بہت سخت امتحان ہے، یہ کوئی آسان امتحان نہیں جناب زینب کا، بہت سخت امتحان۔ آیت اللہ العظمہ بروجردی کے سامنے مصائب پڑھے جا رہے تھے، میں اکثر یہ جملہ پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے پھر سے دہراتا چلوں، مصائب ہو رہے تھے۔ ذاکر نے ابھی مصائب کا آغاز کیا تھا، پہلا جملہ کہا تھا دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، اتنا گریہ کیا اور چیخ کے ایک جملہ کہا ذاکر سے کہ بس اب مصائب کو روک دیں، پہلے اس گریہ کا حق ادا ہو جائے، پہلے اس جملے کا حق ادا ہو جائے۔ گریہ کرتے چلے گئے، روتے چلے گئے، اور روتے روتے وہ منزل بھی آئی کہ غش کھا گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا، مجلس ظاہر مکمل ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی کے اندر تاب نہیں تھی کہ پھر مصائب ہونا اور وہ گریہ کرتے۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آقا ذاکر نے تو مصائب ابھی شروع کیے تھے، آپ نے اتنا اس کی گریہ کیوں کیا؟ جملہ سنیے گا، فرمایا تم نے سنا نہیں ذاکر نے کیا کہا؟ ذاکر نے کیا کہا؟ یزید جیسے شرابی کے دربار میں عصمت و طہارت کی ملکہ، علی کی بیٹی یزید جیسے شرابی کے دربار میں چلی جائے، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا جو اس خاندان کے اوپر ہوا۔ پہلے اس جملے کا حق ادا ہو جائے، پھر دوسرا جملہ۔ میں ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس مکمل کر دوں گا۔ میں نے کہا چونکہ یہ شام و کوفہ کا مرحلہ ہے اور جناب زینب کو جانا ہے، ہمیں ساری مسئلے طے کرنے اور مصیبتیں برداشت کرنی ہیں۔ 51 ہجری کا واقعہ ہے، بس واقعہ سنیے اور مجلس مکمل ہو گئی۔ ایک غلام ہے اور ایک کنیز ہے، آزاد ہو کر شام جا رہے ہیں۔ غلام آیا اپنے آقا کی خدمت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے میرے آقا خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اگر خدا نے کوئی بیٹا دیا تو میں آپ کی خدمت میں دوں گا۔ یہ وعدہ کر لیا غلام نے۔ کنیز نے اپنی شہزادی کے قدموں میں اپنے سر کو جھکایا اور آواز دی شہزادی کنیزی کا حق ادا نہ ہو سکا، اے علی کی بیٹی کنیزی کا حق ادا نہ ہو سکا، اگر خدا نے کوئی بیٹی دی میں آپ کی کنیزی میں دوں گی۔ ایک وعدہ غلام نے کیا، ایک وعدہ کنیز نے کیا، یہ دونوں وعدہ کر کے شام چلے آئے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کو خبر بھی نہیں کہ اس 10 سال میں کیا قیامت آ گئی کہ ان کا آقا نوکے نیزہ پہ سفر کرتا ہوا شام کے بازار میں۔
अशरफुम अलल्लाह। बस 2 जुमले सुनो, मजलिस मैंने मुकम्मल की। और शहजादी जो कल तक शहजादी थी, आज सर खुले बाजार में फिराई जा रही है। अब्दुल्ला घर से बाहर निकला। अच्छा, ये 10 साल का अरसा वो है कि इस 10 साल के अरसे में इनकी गोद नेमत औलाद से खाली है, इनके पास कोई औलाद नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये घर से बाहर निकला, इसने देखा कि काफिला आया है, कुछ कैदी हैं, लेकिन कैदी भी अजीब और गरीब कैदी हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर नूर भी नजर आ रहा है और शराफत भी नजर आ रही है। घबरा गया, इसकी निगाहें तलाश करते 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 एक छोटी से बच्ची पे जाके टेक गई। 4 साल सकीना पे निगाहें टेकी, जहन में कुछ ख्याल किया, दौड़ता हुआ घर में आया। अगर जुमला पहुंच जाएगा तो वीडियो करने के लिए काफी होगा। दौड़ता हुआ घर में आया, अपनी बीवी से आके कहता है, अली की बेटी से किया हुआ वादा भूल गई, अपनी शहजादी से किया हुआ वादा भूल गई। उसने कहा, कैसी बातें करते हो, मैं कोई वादा नहीं भूली हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि हमारी गोद नेमत औलाद से खाली है। जब हमारे पास औलाद ही नहीं है तो हम क्या देंगे, कैसे कनीज़ी में देंगे और कैसे गुलामी में देंगे। उसने कहा, अच्छा न घबराओ, आओ मुश्किल का हल मैंने ढूंढ लिया है। बाजार में कुछ कैदी आए हैं, बाजार में कुछ कैदी आए हैं, चलो चल के देखते हैं। उन कैदियों में एक 4 साला लड़की भी है, हम उस लड़की को खरीद लेंगे तो अपने शहजादे की कनीज़ी में दे देंगे। इस बीवी ने जुमला सुना, खुद को नकाब में मलबूस किया, घर से बाहर कदम निकाले, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अरबाब मकातिल कहते हैं, रावी कहता है, अब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि अब नबी ज़ादिया तो सर खुले बाजार में फिराई जाए, लेकिन इनके घर की कनीज़ें नकाब में मलबूस होकर आ गई बाजार में मंजर बदल गया। अब्दुल्ला के कदम पीछे हट गए, ये मोमिना आगे बढ़ गई, और जैसे इस मोमिना की नजर जनाब सकीना में पड़ी, इसने अपने कदम आगे बढ़ाए, सकीना ने अपने कदम पीछे हटाए। इसने अपने कदम आगे बढ़ाए, सकीना ने कदम पीछे हटाए। तड़प के कहती है, बीबी तुम पीछे क्यों हट रही हो, ए बीबी डर क्यों रही हो। जुमला सुनिएगा सकीना का। सकीना ने तड़प के आवाज दी, बीबी जब से मेरा बाबा शहीद हुआ है, जो भी मेरी तरफ बढ़ा है, या तमाचे मारने के लिए आया है या बुंदे छीनने के लिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। कोई हम न देख सिवाय ज़ुमे सैयदुल शुहदा के। आवाज़ दी, बीबी हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें अज़ियत पहुंचाने के लिए नहीं आए। क्या बीबी फिर किस लिए आई हो? क्या बस हम इसलिए आए हैं कि तुमको बता के फायदा भी नहीं है, तुम तो कैदी हो, तुम क्या समझ पाओगी। सकीना ने इसरार किया, क्या बताओ तो सही, क्यों आई हो, मकसद क्या है तुम्हारा। क्या मेरा मकसद ये है, मैंने अपनी शहजादी से वादा किया था, मेरी शहजादी मदीने के रहने वाली है, मैंने उससे वादा किया था कि अगर मेरे यहाँ कोई बेटी होगी तो मैं आपकी कनीज़ी में दूंगी, लेकिन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, हमारी गोद नेमत औलाद से खाली है, मुझे अपनी शहजादी की खिदमत में जाना है, तो मैं चाहती ये हूँ, अब जुमला सुन ले, अगर बर्दाश्त कर सके तो कर ले, मैं चाहती ये हूँ तुम्हें खरीद लूं और अपनी शहजादी की कनीज़ी में दे दूं। वो सकीना जो अभी तक खौफज़दा थी, ये जुमला सुना, हुसैन की बेटी का दिल टूट गया, अपनी फूफी अम्मा के पास आई, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा, आवाज दी, फूफी अम्मा बस इतना बता दीजिए, बाबा ने अपनी उम्मत के लिए हमारा बेचा जाना भी हवाला कर लिया। अली की बेटी खड़क गई, आवाज दी, किसमें मजाल है जो हमारी मौजूदगी में तुम्हें खरीदने और बेचने की बात करे। ज़ैनब आई, ज़ैनब जैसे ही नजदीक हुई, शहजादी है ना, वो कनीज है, ज़ैनब पहचान गई, लेकिन अल्लाह ने रहमत सानी ज़हरा, ज़ैनब बोले भी तो क्या बोले, बात करे भी तो क्या करे, अपने चेहरे को बालों से छुपाए हुए हैं। पहला जुमला कहा, ए बीबी बस इतना बताओ, इस बच्ची को खरीद के क्या करोगी। उसने वही जुमला दोहराया, तुम्हें बताने से क्या फायदा, मदीने में मेरी शहजादी रहती है, मैंने उससे वादा किया था, मैं चाहती हूँ इस बेटी को खरीद लूं ताकि अपनी शहजादी की कनीज़ी में दूं। मजलिस मुकम्मल हुई, आखिरी जुमले सुने और मजलिस मैंने तमाम कर दी, खत्म हुआ। शहजादी ने आवाज दी, अच्छा इतना बता दो, तुम्हारी शहजादी मदीने में किस मोहल्ले की रहने वाली थी। क्या मेरी शहजादी मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम की रहने वाली थी। तो ये बीबी शायद तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी शहजादी अब कनीज़ें रखने के काबिल न रही। खत्म हो गई मजलिस एक जुमले पे, तेरी शहजादी अब कनीज़ें रखने के काबिल न रही। ये जुमला सुना, ग़ैज़ व ग़ज़ब के आसार नमूदार हुए। उसने कहा, खबरदार कैसी बातें करती हो, अगर दुनिया की सारी औरतें कनीज़ हो जाए तब भी मेरी शहजादी के लिए कनीज़ें करो। मेरी
शहजादी के लिए कमीज कम नहीं हो सकती। क्या अच्छा बीबी बस इतना बता दो, फिर अपनी शहजादी को देखोगी तो पहचान लोगी? क्या क्यों ना पहचानोगी, मेरी शहजादी है, मैंने खिदमत की है, मैं क्यों ना पहचानूंगी। लीजिए आखिरी जुमले। ज़ैनब ने आवाज दी, बीबी बस फिर इतना बता दे, तेरी शहजादी का नाम क्या था? नाम का सुनना था। उसने अपने कदम पीछे हटाए, आवाज दी, खबरदार, ये बलवाए आम है, मेरी शहजादी का नाम न लेना। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब से ताबे जब्त न लगी, बालों को हटाया। ए उम्मे हबीबा, तूने कहाँ पहचाना? मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, दोनों के नैज़े तमील पे तेरे आका का सर, करबला से कूफा, कूफे से शाम, सफर करता हूँ। इन्ना अल्लाह